السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے پچھلا پڑھا تھا۔ ہم آیت نمبر 19 سے شروع کرتے ہیں سورہ ملک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ کیا یہ اپنے پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ ہی ہے جو ہوا فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلاتا ہے اور کبھی دوران پرواز پروں کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہ پھیلانا صاف اور سمیٹ لینا قبض ہے، یعنی دوران پرواز ان پرندوں کو تھامے رکھنے والا کون ہے جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا؟ یہ اللہ رحمان ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے میں ہیں، اس دھوکے میں جس میں انہیں شیطان نے مبتلا کر رکھا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے یا زمین ہی کو پیداوار سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے، جیسا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ایسا وہ کر بھی دیتا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کا سلسلہ موقوف ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو کیا کوئی اور ہے جو اللہ کی مشیت کے برعکس تمہیں روزی مہیا کر دے؟ یعنی یہ لوگ وعظ و نصیحت کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا کافروں پر، بلکہ وہ حق سے سرکشی اور اعراض اور نفور میں ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، نہ عبرت پکڑتے ہیں نہ ہی غور و فکر کرتے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے سر کے بل اوندا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو؟ منہ کے بل اوندے چلنے والوں کو دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا، نہ وہ ٹھوکروں سے محفوظ ہوتا ہے۔ کیا ایسا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابی سے محروم رہے گا۔ اور دوسرا آدمی وہ ہوتا ہے جس میں کوئی کجی اور انحراف نہ ہو اور وہ سیدھا چلتا ہو، اس کو آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا ہو۔ ظاہر ہے یہ شخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا، یعنی اللہ کی اطاعت کا سیدھا راستہ اپنانے والا آخرت میں سرخرو ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض تفسیریں کہتی ہیں کہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کا بیان ہے جو قیامت والے دن ان کی ہوگی۔ کافر منہ کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے اور مومن سیدھے قدموں سے چل کر جنت میں جائیں گے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ یعنی کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، کان، آنکھیں اور دل بنائے جس سے تم سن سکو
اور دیکھ سکو اور اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کر سکو۔ مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ ان نعمتوں پر شکر تو کیا کرتے، الٹا ان نعمتوں کو اللہ کی راہ کی مخالفت میں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن سرخرو کرے، اس دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، آمین۔